بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبریں جو ہیں وہ بہت تکلیف والی خبریں ہیں۔ تکلیف والی کیا خبریں ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی اور بیرونی تکالیف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم فرمائے۔ عوام نے تو دکھا دیا ٹھٹھو، اور یہ اب اپنی اپنی سائنسیں لڑا رہے ہیں۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پر چاہتی کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کون سی والی کیا چاہتی ہے؟ یہ بڑے ایک میجر کویسچن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں جناب عمران خان صاحب، وہ کیا چاہتے ہیں وہ ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ وہ پاکستان میں شدید بدامنی چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک اور کیوں چاہتے ہیں بڑی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں۔ ان کی جان نہیں چھوٹتی، اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک پاکستان کے اندر اتنے حالات خراب نہ ہو جائیں کہ پاکستان کی ریاست کی گرفت حالات کے اوپر، معاملات کے اوپر اور واقعات کے اوپر اتنی کمزور ہو جائے کہ وہ ریاست کہلانے کے لائق ہی نہ رہے، تو تب جا کے عمران خان صاحب کے چھوٹنے کی کوئی سبیل بنتی ان کو نظر آتی ہے۔ ادروائز پاکستان کا قانون جب تک قائم ہے، نافذ ہے، پاکستان کی ریاست جب تک کھڑی ہے، سسٹم جب تک وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ چل رہا ہے، ایکٹیو ہے تو اور ایکشن میں ہے، تب تک عمران خان صاحب کو قانون کا کوئی نہ کوئی راستہ وایا میڈیا استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ لمبا پروسیس ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی جان بچتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ عمران خان صاحب نے تو سب کچھ یہی سمجھا ہوا تھا کہ جس طرح خالہ جی کا واڑا ہوتا ہے کہ یہ میں اتنا پاپولر ہوں، میں تو یہ بھی کر لوں گا، میں تو وہ بھی کر لوں گا، وہ ساری اسکیمیں عمران خان صاحب کی دھری کی دھری رہ گئی۔ تو لہٰذا اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کے کئی گروپس ہیں، اس کے کئی مفادات ہیں۔ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، ان کے مفادات کیا ہیں، وہ ہم یہ بات کر چکے ہیں، اور اس پر کئی دفعہ بات ہم کر چکے ہیں۔ ایک پاکستان تحریک انصاف ہے جو بشرا بی بی والی پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف وکلا والی تحریک انصاف ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف وہ والی تحریک انصاف ہے جو الیکٹڈ لوگوں کی تحریک انصاف ہے، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جو سسٹم کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں لوگ۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ سسٹم جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سر عام یہ کہتے ہوں گے، بیک آف دا مائنڈ جو ہوتی ہے ایک چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ سسٹم بس جس طرح چل رہا ہے اس طرح سے چلتا رہے، اور ان کے فوائد اسی میں ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین صاحب، شیر خان افضل مروت صاحب، اور پھر جو دوسرے لوگ جو 9 مئی میں ملوث نہیں تھے، یا یوں کہہ لیں کہ جو عمران خان صاحب کی چال الٹی پڑی، جو وہ پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنا چاہ رہے تھے، وہ بغاوت ان کے الٹ پڑ گئی، گلے پڑ گئی، تو جو اس وقت ان کی وہ والی لیڈرشپ جو ناؤن تھی، جو منظر نامے کے اوپر تھی، جن کو پوری قوم جانتی تھی، وہ مراد سعید صاحب ہوں، حماد اظہر صاحب ہوں، یا کوئی اور ہوں، وہ اب منظر نامے کے اوپر نہیں ہیں، وہ سروس کے اوپر نہیں ہیں۔ آئیں گے تو پکڑے جائیں گے، آئیں گے تو کسی مشکل کا شکار ہوں گے، تو لہٰذا ان کی جگہ وکلا نے لے لی۔ تو اب جو وکلا اور پھر وہ جو غیر معروف قسم کے لوگ تھے جن کا بیسیکلی فلوک لگا ہے سادہ الفاظ میں، ان کو تو بارے میں یہی ہے کہ جس طرح سسٹم چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے۔ اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی باریک چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ اس کا برملا اظہار نہیں کرتے، یہ مفادات کا سودا ہوتا ہے، اور یہ بیک آف مائنڈ ہوتی ہیں چیزیں کہ یار کہ ویسے اصولی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی جیلوں سے باہر آنا چاہیے، لیکن یار دیکھیں نا کہ اب کس طرح یہ ہوگا، وہ جو کس طرح یہ ہوگا، کتنا مشکل ہے یہ، اس کے پیچھے جو بیسک بنیادی سوچ ہوتی ہے، جو اس کے محرک ہوتی ہے اس سوچ کے، وہ مفاد ہوتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ سسٹم ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس سے زیادہ ان کو آگے سوچنے نہیں دیتا، یا وہ اس سے زیادہ چاہتے ہوئے بھی آگے جا کے سوچ نہیں سکتے۔ تو ایک تو وہ ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف ہے جو سوشل میڈیا والی پاکستان تحریک انصاف ہے، جو سمندر پار پاکستانیوں والی تحریک انصاف ہے، وہ جو پاکستان کے کہہ لیں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے جو پاکستان کی مخالف ریاستوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے سادہ الفاظ میں۔ تو اب اس کے مفادات کیا ہیں؟ اس کے مفادات شاید عمران خان صاحب کی ذات سے بھی اوپر کے ہیں، یعنی میں اس کی جو کور یا کہہ لیں کہ جو اس کا جو جوہر ہے، اس
یا جو اصل وہ کمیٹی ہے یا جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں جو چلا رہے ہیں لوگ، وہ کوئی 2 4 5 لوگ ہوں گے جو بنیادی طور کے اوپر جن کو پتہ ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، کس کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں اور وہ کس کے خلاف کر رہے ہیں، وہ کسی کے حق میں کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو نہ پہنچ رہا ہو، لیکن وہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں اور کن کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں یہ ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ جنگ جو ہے، یہ جو لڑائی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا لڑ رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کی لڑائی نہیں لڑ رہا، یہ کرٹیل چائنا پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے، یہ اس کا ہراول دستہ ہیں اور یہ بیسیکلی اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اب اس کے کا بونیفائیڈی کوئی ہو، کوئی بینیفیشری ہو، اس کا کوئی بائی ڈیفالٹ کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو، عمران خان صاحب کو ہو رہا ہو، پاکستان تحریک انصاف کو مجموعی طور پر ہو رہا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کام کچھ اور کر رہے ہیں۔ اب ان کو اگر لگے گا کہ عمران خان صاحب کو باہر لا کے بھی یہ والا کام زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے تو وہ اس کے لیے کام کریں گے۔ اب ان کے نیچے جو ہے سمندر پار پاکستانی، وہ بڑے صدق کے دل کے ساتھ اپنے بھول پن میں یا جو ان کی معاملہ فہمی جتنی بھی ہے، جتنی بھی ان کی ڈیپتھ ہے، وہ پورے اخلاص کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ وہ ان کی کوئی بد نیتی نہیں ہے اس میں، وہ اپنی عقل سمجھ، اپنے ادراک، اپنے فہم کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں اور وہ آخری حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ آخری حد جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ باہر بیٹھ کے ہی آخری حد کوئی ڈھونڈ سکتے ہیں تو ڈھونڈ لیں۔ وہ مثال کے طور کے اوپر انگلینڈ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی انتظار کر رہا تھا، کوئی نواز شریف صاحب کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اس کے اوپر آپ جو کہتے ہیں ویوز بڑے لے سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ سوشل میڈیا کے اوپر جے جے کار بڑی کروا سکتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب لندن میں آئے اور چھپ کے نکل گئے، ہم نے ان کو روکنا چاہا تھا لیکن وہ ہمارے ہاتھ نہیں لگے۔ اس سے آپ تھوڑی دیر کا مزہ تو لے سکتے ہیں، لیکن اس سے عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو ایز سچ فائدہ کوئی نہیں ہونے والا۔ ہاں اگر کسی کو لگتا ہے کہ جی کہ یہ ایک مومنٹم بنتا ہے، ایک لوگوں کی جو ہے وہ رائے عامہ بنتی ہے، تو یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس کا پریکٹیکلی پاکستان کی سیاست میں ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا، بلکہ ان کو الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کرنا تھا، جو وہ کر رہے تھے، وہ اپنا کام پورا کر کے اب وہ جو پتہ نہیں کون سا ٹیمپل ہے وہ انگلینڈ کا، اس کے بینچ کا وہ رکن بن چکے ہیں۔ انگلینڈ میں وہ شاید کسی پہلے پاکستانی کو اعزاز مل رہا ہے، ان کو جو اللہ پاک نے عزت دینی تھی وہ عزت دے دی۔ آپ ان کو ڈونٹ کہہ کے چھیڑیں، آپ ان کو جناب کہیں کہ ہم نے ان کے خلاف نعرے مارنے ہیں، ان کا راستہ روکنا ہے، تو اس سے ان کو تو کم از کم کوئی فرق نہیں پڑنے والا، نہ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، ماں سوائے اس کے کہ جی کہ وہ دیکھیں نا ہم نے قاضی کے ساتھ پھر کیا کیا۔ یا پھر اگر آپ نواز شریف صاحب کا لندن میں استقبال کرنا چاہتے ہیں برے طریقے کے ساتھ، یا وہ امریکہ میں ویسے وہ جا رہے ہیں، امریکہ روانہ ہو رہے ہیں لندن سے، تو ان کا نہ میرا خیال ہے کہ اب معاملات یہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ نہ ان کا پاکستان میں ہونا کوئی ایسا خبر ہے، نہ ان کا پاکستان سے باہر جانا کوئی خبر ہے، نہ ان کا پاکستان سے باہر رہنا اب کوئی خبر ہے۔ تو وہ اچھا یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میاں صاحب نے بھی جو کرنا تھا وہ کر چکے ہوئے ہیں۔ تو میں بیسیکلی آپ کو یہ ایک انفارمیشن تھی وہ شیئر کرنے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا۔ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں اپنے ایک فیملی فرینڈ تھے ان کے والد صاحب کے دور کے، ان کا نام ہے شیخ سعید صاحب، یہ شپنگ بزنس میں ہوتے ہیں، اور ان کی میاں صاحب کے ساتھ یا ان کے جب والد صاحب حیات تھے تب سے یہ ان کے فیملی فرینڈ ہیں اور بہت ان کے درینہ آپس میں تعلقات ہیں۔ ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ان کے ساتھ افسوس کرنے امریکہ جا رہے ہیں۔ جو امریکہ ان کے جانے کا پرپز ہے وہ تو یہ ہے۔ اب نواز شریف آ رہے ہیں، نواز شریف جا رہے ہیں، اگین میں نے جو پہلے آپ سے بات کی کہ نواز شریف صاحب کا پاکستان میں ہیں اب کوئی خبر نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر ہیں، کوئی میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی میٹر کرتا ہے، خبر کرتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ ٹارگٹ وہ اچیو کر چکے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی فوج نے بڑے گہری سوچ کے بعد اور بڑے 10-11 سال لگا کے پرویز مشرف صاحب کے بعد یہ طے کیا تھا کہ ہم نے ان دونوں پارٹیوں کو، جن کو پرویز مشرف صاحب نے، آپ دیکھیں نا کہ یہ قدرت کا نظام ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ ان سیاسی جماعتوں کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان میں، پھر انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کو
رابطے بھی کرنے پڑے، انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کو معاملات بھی کرنے پڑے، وہی پھر یہ پرویز مشرف صاحب کے بعد اقتدار میں آئے، پھر ان کو پرویز مشرف صاحب کی باقیات نے سسٹم سے نکالنے کی کوشش کی، عمران خان صاحب کو وہ لے کے آئے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں پاکستان کی فوج اب کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے اور اسی عطار کے لونڈے سے دوا لے رہی ہے جس عطار کے لونڈے کے سبب وہ بیمار ہوئے تھے۔ سادہ الفاظ میں میر تقی میر کے شعر کی میں نے تشریح کر دی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ان کر چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ان کر چکی ہے۔ جو زرداری صاحب ہیں وہ اس ملک کے صدر ہیں، نواز شریف صاحب نے اپنے لیے کوئی رول چوز نہیں کیا، یہ ان کی مرضی تھی۔ میں بار بار یہ کہوں گا، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، یہ چوائس ان کی اپنی تھی۔ تو لہٰذا اب سسٹم تو جناب شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے، معاملات جو ہیں وہ مریم بی بی کے ہاتھ میں ہیں، تو اب تو چیزیں اور طرف چل پڑی ہیں۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف والے کہ جی ہم نواز شریف کے خلاف احتجاج کریں گے تو سر فائدہ کوئی نہیں، کیا اس سے زیادہ کیا فائدہ ہے کہ جی ہم نے بس فلاں بندے کی بڑی بےزتی کر لی، جمع حاصل کیا ہے؟ ہاں اگر جمع حاصل آپ کو لگتا ہے کہ اس سے عمران خان صاحب چھوٹ جائیں گے، میرا نہیں خیال۔ اگر آپ کو لگتا ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ اس سے جناب اسٹیبلشمنٹ کے دل کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی دھاگ بیٹھ جائے گی اور جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو لوگ جا کے کہہ دیں گے کہ بس جی اب تو حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، آپ گھر جائیں، اس طرح کا کچھ نہیں ہونا۔ جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے اس کے کان کے اوپر جوں تک نہیں ریگنی، جس کو کدو فرق کہتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھنا۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میں اصل پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف جو چاہ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیا کہ کتنی قسم کی تحریک انصاف یہاں پر موجود ہے۔ عمران خان صاحب ایک الگ سے تحریک انصاف ہیں، علیمہ بی بی الگ سے تحریک انصاف ہیں، بشرا بی بی الگ سے تحریک انصاف ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کی اپنی تحریک انصاف ہے، بیرسٹر گوہر کی اپنی تحریک انصاف ہے، اور ان کے اوپر جو آواز کس رہے ہیں وہ فواد چوہی صاحب ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی صلح کرواتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی مشکلات ہیں۔ تو مشکلات میں گھری ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کلی طور کے اوپر۔ اب اس کے پاس راستہ کیا ہے؟ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کہتی ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے لیے اپنے ارکان کو نامزد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حامد خان صاحب گروپ جو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے ایک طرح سے، وہ عبد زبیری صاحب کے ذریعے جو 26ویں ترمیم ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور چیلنج کرتے ہوئے جو بنیادی استدعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور اعلیٰ جو یہ آئینی ترمیم ہے بلا 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 یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جتنی بھی قسم کی دشنام ترازی تھی وہ کر کے کہ جب تک اس پٹیشن کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے اوپر جو ہے وہ اسٹے آرڈر جاری کر دیا جائے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سیاست کس سٹائل کی ہے۔ ایک طرف وہ پارٹی کے لیے پارٹی جو ہے وہ دے رہی ہے اپنے بندوں کے نام، اور دوسری طرف سٹے آرڈر لینے کی کوشش ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جب پارلیمانی کمیٹی تھی اس میں جس نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ کرنا تھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3 ارکان کے نام دیے، لیکن اجلاس میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی یا بائیکاٹ کر دیا۔ مطلب کیڑی سیاست ہے؟ میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو راستہ روکنے کی کوشش تھی، اور یہ پاکستان میں جو ڈنڈا جن کا چلتا ہے وہ انہوں نے ڈنڈا چلایا اور پاکستان تحریک انصاف کو بائیکاٹ کے اوپر مجبور کیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر وہاں پر موجود ہوتی تو JUIF اور پاکستان پیپلز پارٹی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ صاف کر سکتے تھے اور یہ اکثریت میں جا سکتے تھے، لیکن پاکستان میں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے ان کے پاس یہ خبر پہلے سے موجود تھی۔ میں آپ کو بربنائے اطلاع یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے نالج میں تھا، اور میں نے پتہ بھی کیا، پہلے میرا یہ گمان تھا، پھر شواہد بھی ملے کہ وہ ڈنڈا چلا اور پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں بائیکاٹ کروایا گیا اس کمیٹی کا۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ میں جناب وہ قانونی جنگ لڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے پاکستان کے جو عوام ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں، وہ اس کا سڑک کے اوپر چوک چوراہے کے اوپر اس طرح سے ساتھ نہیں دے پا رہے، یا کم از کم
وہ ان کو اتنا ریلائبل نہیں سمجھتے کہ اب ہم ان کو سڑکوں کے اوپر ان کا ساتھ دیں گے یا کوئی سڑکوں کے اوپر ان کے لیے ہم کوئی لڑائی لڑیں گے۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف عدالت میں جنگ لڑ لے، پشاور میں جنگ لڑ لے، علیمہ بی بی جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ لڑ لیں، فواد چوہدری صاحب ان سب کے خلاف لڑ لیں، اور عمران خان صاحب پاکستان کی ریاست کو مزید کمزور کرنے کے یا تباہ کرنے کے جتنے مرضی خواب دیکھ لیں، اور سمندر پار پاکستانی بیٹھے ہوئے پاکستانی جتنے مرضی جو ہے وہ اپنے احتجاج کر کے دیکھ لیں، اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ فرق اگر پڑنا ہے تو وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کسی معاملے کے اوپر جا کے پڑے گا، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو معاملات ہیں وہ سینٹ کام والوں نے جو مضمون لکھ دیا ہے، یونیپاتھ والوں نے، اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ شاید معاملات اور طرف جا چکے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ماں سوائے اسی طرح کی جو ہے نا جی وہ فنکاریاں کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ البتہ جب تک یہ ہماری گفتگو جو ہے آپس کی یہ آپ سنیں گے تو تب تک جو فل کورٹ اجلاس ہے سپریم کورٹ کا، جو چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب نے بلا رکھا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ برآمد ہو چکا ہوگا۔ وہاں پر جو 8 جج صاحبان ہیں وہ جو کچھ وہ کھیل کھیلنا چاہتے تھے قانون کے نام کے اوپر، آئین کے ساتھ، وہ کھیل جاری رکھنے کی ان کی امید ہے۔ اور لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ریزائن کر جائیں گے سپر سیڈ ہونے کی وجہ سے، لیکن ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ نہیں کریں گے، وہ آخری حد تک اپنی کوشش کریں گے اپنے محبوب قائد کو بچانے کی اور اپنا اقتدار واپس لانے کی، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو اگلے جو نشست ہوگی اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ وہاں پر کیا ہوا، اعلامیہ کیا ہے، اور اندر کوشش کریں گے کہ پہنچ سکیں ان معلومات تک اور ان خطابات اور گفتگو تک، ان اعتراضات تک، اور اس گفتگو پر جو وہاں پر ہوئی، کیا وہاں پر سب اچھا تھا یا کوئی ہارٹ ٹاک بھی ہوئی، یا پھر وہ 8 جج بھاری تھے یا ان کو کسی نے ٹکر دی۔ اس کے اوپر گفتگو کریں گے اگلے ولاگ میں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔